دوستو، مصر کے مشہور شہر غیزہ میں واقع قدیم مصری اہرام اپنے عجیب و غریب ڈھانچوں کو ہزاروں سالوں سے مضبوطی کے ساتھ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پیرامڈز اپنے اندر کئی راز دفن کیے ہوئے ہیں۔ صدیوں پرانی اس پراسراریت نے کئی لوگوں کو مصری اہرام کے راز کھولنے کی خواہش میں مبتلا رکھا، مگر اس مسٹری کو حل نہ کیا جا سکا۔ ان پیرامڈز کو انسانوں نے بنایا یا پھر اسے بنانے کے پیچھے ایلینز کا ہاتھ تھا؟ آخر 480 فٹ اونچے اس تکونی مقام میں ایسے کون سے راز دفن تھے کہ جنہیں فاش کرنے کے لیے تاریخ کے ذہین ترین دماغوں نے سر توڑ محنت کی؟ ایسے سوالات روز اول سے ہی گردش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کی حیرت انگیز ویڈیو میں ہم آپ کو مسٹری آف پیرامڈز کو لے کر کیے جانے والے حیرت انگیز انکشافات سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو دیر کس بات کی، چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کی جانب۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسٹرینج ڈائری کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، پیرامڈز تقریباً 4500 سال پرانے ہیں۔ مصر میں ایک دو نہیں بلکہ 138 پیرامڈز موجود ہیں، مگر غیزہ کے پیرامڈز الگ نوعیت کے ہیں اور ان میں موجود سب سے بڑا پیرامڈ خاصا پراسرار ہے۔ ہزاروں سالوں سے چلنے والی آندھی، طوفان اور آنے والے بھیانک زلزلے بھی اس پیرامڈ کا بال بھی بیکا نہ کر پائے۔ ہزاروں سالوں سے یہ جوں کا توں ہی کھڑا ہے۔ اس پیرامڈ کو دا گریٹ پیرامڈ آف غیزہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پیرامڈ 13 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ اس پیرامڈ کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کی تعداد 23 لاکھ بتائی جاتی ہے اور ان پتھروں میں سے اکثر کا وزن 50 ٹن تھا۔ اس طرح ایک تحقیق کے مطابق اس پیرامڈ کا مکمل وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ اس کے علاوہ یہاں چھوٹے چھوٹے پیرامڈز بھی موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آخر ان تکونی عمارتوں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا؟ انہیں کس طرح تعمیر کیا گیا اور ان پیرامڈ کے اندر ایسا کیا چھپا تھا جو کہ ہر انسانی آنکھ سے اوجھل تھا؟ سوچنے کی بات یہ تھی کہ ان بھاری بھرکم پتھروں کو کس طرح تراشا گیا تھا، کیونکہ ماضی کے لوگ اوزاروں سے ناواقف تھے۔ ان پتھروں کو کس طرح کاٹا گیا، 13 ایکڑ زمین کو کس طرح ہموار کیا گیا، ان پتھروں کو انچ بائی انچ کس طرح لیول کیا گیا، 480 فٹ اونچائی تک ان پتھروں کو کس طرح اٹھا کے بالکل ہموار رکھا گیا۔ اس ناقابل یقین کنسٹرکشن ٹیکنیکس کو سمجھنے کے لیے ریسرچرز نے جان توڑ محنت کی، اور یہاں تک کہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر ایسے پراسرار عمارتیں تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا۔ کچھ تحقیقات کے مطابق اس دور کے انجینئرز نے سب سے پہلے ایک ایسی زمین کا انتخاب کیا ہوگا جو اتنا وزن برداشت کرنے کے قابل ہو۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، بغیر کمپس کے صحیح سمت کا کس طرح تعین کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں کئی تحقیق کاروں کا کہنا تھا کہ رات کو چمکنے والے پولر سٹارز کی مدد سے اس پیرامڈ کو تعمیر کرنے کے لیے اس کی سائڈز کو مارک کیا گیا اور اس طرح بغیر کمپاس کے اس کی پرفیکٹ ڈائریکشن متعین کر لی گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ اتنے بھاری پتھروں کو ہزاروں میل دور سے کسی ٹرانسپورٹ کے بغیر کیسے لایا گیا؟ تو اس گتھی کو سلجھانے کے لیے کئی تحقیقات سامنے آئیں، جن میں سے ایک تحقیق کافی قابل قبول تھی کہ ان پتھروں کو ہزاروں مزدور اٹھا کر لائے تھے اور بعض پتھروں کو کشتیوں کی مدد سے بھی لایا گیا تھا۔ بہرحال 1996 میں جاپان کی ایک مشہور کنسٹرکشن کمپنی نے اس مدعے کو سلجھانے کا سوچا۔ انہوں نے ایک ٹیسٹ کیا کہ اگر فرض کر بھی لیا جائے کہ پیرامڈ بنانے والے ایلین نہیں بلکہ انسان ہی تھے، تو اس میں استعمال ہونے والی ایک ہی بلاک 2.5 ٹن وزنی تھی، تو اتنے وزن اٹھانے کے لیے کتنے لوگ درکار ہوں گے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ 2.5 ٹن وزنی بلاک کو اٹھانے کے لیے 18,000 لوگوں کی ضرورت درپیش تھی۔
تو یقیناً اس تعمیراتی معجزے کو بنانے میں کئی لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ ایک گریک ہسٹورین ایراڈ کے مطابق پیرامڈس کی تعمیر میں 4 لاکھ ورکرز نے حصہ لیا، تبھی اسے 3 ماہ کے کم عرصہ میں تعمیر کر لیا گیا۔ بہرحال ایک لمبی بحث شروع ہو گئی اور ان پیرامڈس کو تعمیر کرنے والوں میں قدیم مصری لوگوں کا بھی نام آنے لگا، کیونکہ مصر کی تاریخ میں ہمیں پیرامڈس کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کی گئی۔ اس میں نہیں بتایا گیا کہ کس نے اسے تعمیر کیا اور اسے تعمیر کرنے کا مقصد کیا تھا، مگر سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق انہیں قدیم مصری لوگوں نے ہی بنایا، کیونکہ اس کی تعمیر میں سلیجز، رولرز اور پلی سسٹم کا استعمال کیا گیا، اور ان چیزوں کو بنانے اور استعمال کرنے میں قدیم مصری کافی ماہر تھے۔ تو پھر ایسے کیوں تھا کہ لوگ شک میں مبتلا تھے کہ انہیں بنانے والے قدیم مصری ہیں، حالانکہ قدیم مصری تاریخ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ پیرامڈس فرعون بادشاہوں کے مقبرے ہیں، مگر کوئی تھیوری، کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ اور نہ ہی کوئی ایویڈنس یہ ثابت کر پایا کہ یہ مقبرے ہیں۔ اگر اس بات کو سچ بھی مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مقبرے تھے تو ان میں ایک بھی ممی کیوں موجود نہیں؟ ظاہری بات ہے مقبرے میں ممی کا ہونا لازم تھا۔ اس کے علاوہ مزید حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ تمام ممی مصری اہرام میں ملنے کی بجائے 500 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک وادی میں پائی گئی۔ یہاں ایک اور سوال یہ ابھرتا ہے کہ اگر کسی آرٹسٹ نے انہیں بنایا ہے یا کسی نے بھاری معاوضہ دے کر بھی انہیں تعمیر کروایا ہے تو ان پر قدیم دیسی نوشتہ یا پھر کسی قسم کا آرٹ کیوں موجود نہیں؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ ان بے مقصد ڈھانچوں کی تعمیر کا مقصد سمجھنا عام انسانی ذہن کے لیے ناممکن تھا، کیونکہ یہ عجیب و غریب ڈھانچے نہ تو عمارتیں تھیں، نہ ہی کسی قسم کے مذہبی مقامات، نہ انہیں بت پرستوں نے کوئی خاص شکل دے کر بت یا خدا بنایا تھا، اور نہ ہی یہ قدیم بادشاہوں کے مقبرے تھے۔ یہ وہ گتھیاں تھیں جو سلجھنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ان مصری اہرام کی حقیقت جاننا تھا۔ مصری اہرام کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھر 2.5 ملین بلاکس تھے، جبکہ ان کا وزن 6 ملین ٹن تھا۔ بہرحال ان شاندار ڈھانچوں نے دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا۔ پیرامڈس کی دریافت کے بعد روز اول سے ہی ان پر تحقیقات کی گئی ہیں، یہاں تک کہ اندرونی پہیلی کو سلجھانے کے لیے ریسرچرز نے پیرامڈ میں روبوٹک کیمرہ بھیجا، مگر سامنے آنے والی ایک پتھر کی بڑی سلیب نے اس روبوٹک کیمرے کا راستہ روک لیا۔ پھر ریسرچرز نے اس روبوٹک کیمرہ کے آگے ڈرل مشین لگا دی تاکہ یہ کیمرہ اپنی جگہ بنا سکے۔ بہرحال دوبارہ بھیجنے پر اس روبوٹک کیمرہ کے سامنے لگی ہوئی ڈرل مشین نے سوراخ بنا لیا۔ ہول کی مدد سے کیمرہ اس سلیب کی دوسری جانب جانے میں کامیاب ہو گیا، مگر اگلا منظر انتہائی حیران کن تھا، جس نے ریسرچرز کے ہوش اڑا دیے تھے، کیونکہ یہاں ایک چیمبر موجود تھا جسے ریسرچرز نے سیکرٹ چیمبر کا نام دیا۔ دوستو، اس چیمبر میں قبر نما ایک بھاری بلاک موجود تھا، جبکہ اس کی دیواروں پر کسی عجیب و غریب زبان میں تحریریں بھی موجود تھیں۔ اس چیمبر کو دیکھتے ہوئے تمام تر ریسرچرز کا خیال نکولا ٹیسلا کی جانب گیا۔ نکولا ٹیسلا نے ان مصری اہرام کے متعلق ماضی میں ایسے رازوں کا انکشاف کیا جو کہ کوانٹم فزکس کے تمام تر قوانین کے بالکل الٹ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت لوگوں کے ذہن جدید ٹیکنالوجی کو تسلیم نہ کر پائے، اس لیے ٹیسلا کو سائنس میں وہ مقام نہ مل سکا جس کے وہ حقدار تھے، اور ان کے نظریے کو پاگل پن کا نام دیتے ہوئے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا۔ مگر اس چیمبر کی موجودگی نے نکولا کی باتوں کو کافی حد تک درست ثابت کر دیا تھا۔ دوستو، نکولا ٹیسلا کے نظریات کو جاننے کے لیے آپ کو ہماری پیرامڈ کی مسٹری کے دوسرے پارٹ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پارٹ 2 میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر نکولا نے ان پیرامڈس کے متعلق ایسے کیا انکشافات کیے جو آج سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیرامڈس کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ جلد ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔